انا خاتم النبیین لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال سورج کی سے سورج کی، جس کے بعد کسی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سورج کے بعد چاند اور ستاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، ان کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی۔ رات کا اندھیرا ہوتا ہے، ستارے اور سیارے طلوع ہوتے ہیں، ان میں بھی روشنائی ہوتی ہے، لیکن ان کی روشنائی اور سورج کی روشنائی میں فرق ہے۔ رات کو جب ستارے اور سیارے جگمگاتے رہتے ہیں اپنے کہکشوں میں، تو روشنی ہوتی ہے اس کی، کچھ نہ کچھ زمین کے نشانات نظر آتے ہیں۔ پھر جب چاند طلوع ہو جاتا ہے، افق سے نکل آتا ہے، تو پھر مزید روشنی ہوتی ہے، زمین مزید واضح ہو جاتی ہے، زمین کے اتار اور چڑھاؤ نظر آ جاتے ہیں، پہاڑوں پر روشنیاں پڑتی ہے، لیکن مکمل نہیں ہوتی۔ انسان محتاج ہوتا ہے چارج کا، مزید بیٹری کا، روشنائی کا، اس کے ساتھ ستاروں اور سیاروں کی روشنی کے ساتھ اور چاند کی روشنی کے ساتھ یہ اپنی روزمرہ کا کاروبار قائم نہیں رکھ سکتا۔ جو صبح طلوع ہوتی رہتی ہے تو یہ خبر دیتی ہے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، سورج افق تک پہنچ گیا ہے، اور افق سے جو وہ سر اٹھاتا رہتا ہے، باہر نظر آتا رہتا ہے، جو ہی روشنی پھیلتی رہتی ہے، ستاروں اور سیاروں کی روشنی پیچھے رہ جاتی ہے، چاند کی روشنی پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک موقع ایسا آ جاتا ہے کہ سورج مکمل طلوع ہو جاتا ہے، افق سے سر اٹھا لیتا ہے، پھر پوری زمین ایک افق سے لے کر دوسرے افق تک کا آسمان اور کرۂ ارض پورا روشن اور تابان ہو جاتا ہے، پھر کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ستارے اور سیارے آتے رہے، اپنی روشنی دکھاتے رہے، چمک دکھاتے رہے، چاند بھی اپنی چمک دکھاتا رہا، لیکن پھر بھی انسان محتاج رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں سورج طلوع ہو گیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو پھر نہ ستاروں کی ضرورت ہے، نہ سیاروں کی ضرورت ہے انسان کے لیے، نہ اس چاند کی ضرورت ہے جو رات کو روشنی دیتا ہے۔ پھر اس سے مستغنی ہو گئی پوری انسانیت۔ وہ کمال کر کے دکھایا سورج نے کہ کوئی بھی پھر نہ چاند کا محتاج رہا اور نہ چاندنی رات کا محتاج رہا، نہ ستاروں اور سیاروں کا محتاج رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج نے آ کر چاند اور ستاروں اور سیاروں کو ختم کر دیا۔ ستارے دن کو بھی ہوتے ہیں، چاند دن کو بھی ہوئے، لیکن نظر نہیں ہے، ان کی حقیقت ہی چھو گئی، ان کے کمالات پر پردہ ڈال دیا، ان کی حقیقت ختم ہو گئی۔ ابھی حقیقت اگر صرف ہے، کمال اگر صرف ہے، حیثیت صرف اگر ہے تو وہ سورج کی ہے، اور سورج کے سامنے چاند کی حیثیت ہی چھو گئی، ختم ہو گئی، ستارے اور سیارے ماند پڑ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ سے پہلے بھی نبوتیں آئی، رسالتیں آئی، کامل نہیں تھی، تام نہیں تھی، روشنی ان کی بھی تھی، اپنی جگہ پر تھی۔ آپ نے نبوتوں کو ختم نہیں کیا ہے، البتہ تام کر لیا، مکمل کر لیا، آخر سٹیج تک پہنچا دیا ہے۔ جب آخری سٹیج تک پہنچ گیا تو اس کے بعد مزید کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے، نہ نبوت کی ضرورت ہے، نہ رسالت کی ضرورت ہے، نہ پیغمبری کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب اور صحیفے کی ضرورت ہے۔ آخری نبوت ہے اور کامل نبوت ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہیں، یاد رکھ لو، ہزاروں بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار کلمے پڑھو اور لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، رائے گاہ ہے اگر یہ عقیدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت والے عقیدے کی اور آپ کی رسالت کی، اور آپ جو لائحہ عمل لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے، اس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔